آپ تو گورنر ہیں اور آپ کا میڈیا سے انٹریکشن بھی رہتا ہے. میں دیکھ رہا تھا پچھلے ہفتے بھی آپ میڈیا پہ اپیئر کر رہے تھے. کیا وجہ ہے کہ آپ نے صوبے کے وزیر اعلیٰ کو روکا ہوا ہے؟ کیوں نہیں علی امین کو اجازت کہ وہ میڈیا پہ آئے؟ میں نے اجازت روکا ہوا ہے. آئی ڈونٹ نو, ہم تو پوچھتے رہتے ہیں, دیگر اینکرز بھی پوچھتے رہتے ہیں, چینلز. اب کس کے لے رہے ہیں وہ آپ کا جتنا دوست ہے وہ مجھے میری تو علی امین سے آج تک میسج بھی ایکسچینج نہیں ہوا, پر میں سوچ رہا تھا شاید کوئی آئینی یا قانونی قدغن ہے کہ صوبے کا الیکٹڈ وزیر اعلیٰ میڈیا سے اتنا بھاگتا ہے. ان کو اپنے ذاتی رہے گی, کوئی قطع نہیں ہے. میں گورنر, مجھ پہ کیا کرنا ہے, میں ویڈیو پہ نہیں آؤں گا. آپ نے نہیں ان کو روکا ہوا؟ میں کیوں روکوں گا؟ ٹھیک. اچھا, اور آپ اسلام آباد میں سفارش کروں گا کہ میڈیا پہ آئے کریں. آپ کو خصوصی انٹرویو دیں. نہیں, مجھے بھی شک نہ دیں, میڈیا پہ آئیں. آپ اسی فورم سے میں ریکویسٹ کروں گا. نہیں, میڈیا پہ تو آئیں کم از کم, اس لیے کہ دیکھیں آپ کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے ہفتے بھی آپ کا ویو ہم نے سنا, اس سے پہلے بھی سنا, لیکن اس طرف سے کوئی ویو نہیں. دیکھیں, میں نارملی پشاور میں تو جو میں اسلام آباد ہوں, کیونکہ میں پارٹی کا انفارمیشن سیکرٹری رہا ہوں اور ترجمان ہوں, تو میڈیا کے ساتھ انٹریکشن رہتی ہے, اور اکثر جب آتا ہوں کوشش ہوتی ہے کہ ایک بیٹھک دو دوستوں کے ساتھ ہوتی رہے, چلتی رہے. تو اس میں ایک دو انٹرویوز بھی اور نہیں, اس میں بہت ساری چیزیں جو ہمارے ذہنوں میں بھی کوشچن ہوتے ہیں وہ بھی کلیئر ہو جاتے ہیں. نارملی یہ ہے کہ ہمارے پشاور اور خیبر پختونخوا کی آواز نیشنل میڈیا بہت کم ہوتی ہے, ہماری نیوز بھی بہت کم آتی ہے, چیزیں بہت کم آتی ہیں, تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کچھ ہماری کے پی کی بھی چیزیں آ جائیں, اور دوستوں کو بھی آنا چاہیے, مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے میڈیا پہ آنا چاہیے. اچھا, آپ اسلام آباد میں صوبے میں جانے میں کوئی ایشو تو نہیں ہے؟ علی امین کہتے ہیں کہ میں گورنر صاحب کو صوبے میں نہیں آنے دوں گا, اس طرح کی باتیں کرتے, کوئی ایشو تو نہیں ہے اس طرح کا؟ نو کمنٹس کیا ہوگا. ٹھیک, بہت میں کوشش کرتا ہوں کہ میں پہلے انہیں کہتے ہیں پٹرول بھی بند کر دوں گا, یہ بھی کر دوں, اور بڑا اس طرح کی انہوں نے باتیں. میں نے کہا اچھا لگے گا. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بھی کہا تھا کہ پشاور آ کے دکھاؤ. ہاں, وہ تو آئے تھے. انہوں نے پروسیٹو کو بھی کہا تھا بیان دے کے دکھائے, انہوں نے دیا تھا. پھر کدھر ہیں؟ وہی میں کہہ رہا ہوں, تو آپ کا بھی وہی ہے. مطلب ہم پہلے دو تو ہم نے سمجھا شاید وہ ویسے ہی ہو گیا ہو, پر یہ بھی ادھر بھی ٹریلر چیک کر لیں, ٹریلر کر لینا ذرا. ٹھیک. اچھا سر, یہ چیزیں جو ہے نا گورنر کی چیزیں, یہ آئینی چیز ہوتی ہیں جس کو آئینی کور ہوتا ہے. اب یہ ٹھیک ہے, ورکروں کو خوش کرنے کے لیے کوئی ڈائلاگ تو مارنے پڑتے نا. ٹھیک. اچھا سر, اب آپ کی وفاق میں اتحادی حکومت تو ہے, اور خیبر پختونخوا کے اندر عوام کا ایک بڑا حصہ ہے جو بجلی کے بلوں سے تنگ ہے, اور اس کے اوپر احتجاج بھی ہوتا ہے. علی امین صاحب نے وہ بٹن بھی قوم کو دکھایا کہ یہ والا دباؤں گا سب کی بجلی بند کر دوں گا. آپ دیکھیں نہیں, وہ بٹن انہوں نے کہا تھا کہ یہ بٹن ہے, میں دبا دیا تو وہ بند ہو جائے گی سب کی بجلی. ابھی تک انہوں نے دبایا نہیں, ان کی مہربانی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اصل ایشو تو ہے نا, عوام کے بل بہت زیادہ آ رہے ہیں, بلکہ آپ کا اپنا بل بھی بڑا زیادہ آیا. تو یہ اس کو حل کرنے کے لیے کیا وفاقی سطح پہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کوئی ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے, علی امین صاحب کو اگر ایشو ہے بجلی کے بلوں سے یا اپنے صوبے کے لیے بہتری چاہتے ہیں, تینوں ڈسکوز واپس لے لیں, صوبائی حکومت اپنے تحویل میں لے لے. تحویل مطلب ہے کہ وفاق سے, یہ ڈسکو سے مراد آپ کی جو وہ ڈسٹریبیوشن سینٹر. ہاں, ڈسکو دوسرا ڈسکو نہیں, جو آپ جو سوچ رہے ہیں وہ نہیں. نہیں, مجھے نا علی امین صاحب کو سمجھیں گے, پتہ نہیں کون سا ڈسکو. ٹیسکو پیسکو میں اس کی وضاحت کر لوں, اور ہزارہ کا انہوں نے ہیزکو یا جو بھی نام رکھے. ٹھیک ہے. صوبائی حکومت میں بھی مشورہ دوں گا وفاقی حکومت کو, آپس میں بیٹھ کر ایک فیصلہ کر لیں, ان کو دے دیں, یہ چلائیں, 24 گھنٹے بجلی بھی دیں, بل بھی وصول کریں. جو پریویس ایشوز ہیں, جو ہمارے جو پینڈنگ پیسے ہیں, اس پہ وہاں کے ساتھ بیٹھ کے ایک فیصلہ کر لیں. ٹھیک ہے, کہ کتنے دینے کتنے لینے جو بھی ہے وہ کر لیں, اور اس کے بعد چلا لیں. یہ ایشو ہے. جو بٹن ہے وہ انہوں نے جا کے ڈی خان گریڈ کا دکھایا تھا تربیل. اب لوڈ شیڈنگ بھی ختم نہیں ہوئی, اور بٹن کے انتظار میں لوگ بیٹھے ہیں کب آف ہوگا کب آن ہوگا. بٹن آف آن نہیں کر سکتے ہیں, مسئلہ حل ہونا چاہیے تھا. گئے تھے محسن نقوی صاحب کے پاس, محسن نقوی صاحب تو بڑے اچھے آدمی, مسائل کا حل ہر چیز کے نکالتے ہیں. اور محسن نقوی سے گلے بھی ملے تھے, اور بعد میں علی امین نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا میں کیسے گلے مل گیا. جی لٹرلی انہوں نے کہا ہے علی امین صاحب نے انٹرویو میں, انہوں نے ایک جگہ پہ نو کمنٹس. اچھا سر, اب ایشو یہ ہے کہ آپ گورنر تو ہیں, وفاق کے نمائندے, غیر سیاسی عہدہ ہے, لیکن آپ نے ساری عمر سیاست کی ہے, اور اس وقت جو ملک کا سیاسی ماحول ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. ایک سیاسی جماعت کہتی ہے کہ ہمیں سیاسی ایکٹیویٹی کی اجازت نہیں ہے. کیا جلسے جلوس کی پاکستان تحریک انصاف کو بھی اجازت ہونی چاہیے؟ خیبر پختونخوا میں تو انہوں نے کر لیا, پنجاب میں, دیگر صوبوں میں, سندھ میں آپ کی پرامن دیکھیں, پرامن احتجاج ہر کسی کا جمہوری حق ہے. جب کہیں گے کہ میں جاؤں گا اور جیل بریک کروں گا, اور جب کہیں گے میں جاؤں گا اور توڑ پھوڑ کروں گا, املاک کو نقصان پہنچاؤں گا, یہ پھر اس کی صوبائی حکومت اور مرکزی حکومت کا فرض بنتا ہے کہ ان چیزوں کا تحفظ ان کا ہے. جب میں بولوں گا کہ میں سنو اسٹوڈیو آؤں گا, آپ کے چینل پہ آؤں گا, اور میں یہاں پہ کیمرے بھی توڑوں گا اور شیشے بھی توڑوں گا اور انٹرویو بھی دوں گا. ٹھیک ہے. ویسے کل سوابی میں تو دیکھیں نا, بڑا پرامن جلسہ ہوا, خیبر پختونخوا کے اندر بڑی تعداد میں عوام نے بھی شرکت کی. تو کیا برا ہے کہ سندھ میں دیکھیں جلسے اچھے ہو سکتے ہیں, حکومت ہیں وہاں پہ, ڈی سی صاحبان نے بڑی کوشش کی, اچھی خاطر تواضع بھی لوگوں کی اچھی وہ بھی تھی. حکومت میں ایک ہوتا ہے, ان کو ایج حاصل ہوتا ہے کہ چیزیں مطلب ہے کہ مینیج ہو جاتی ہیں. ڈی سی کو کہہ دیا جاتا ہے کہ اس فلاں بندے کو اتنی گاڑیاں دے دو, فلاں کو اتنی دے دو, واٹ ایور جو بھی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے کیا ہے, اچھی بات, اور اگر پرامن کریں گے تو حق ہے, لیکن جو ان کا ٹریک ریکارڈ ہے مجھے نہیں لگتا کہ پرامن احتجاجی کر سکتے.
پیپلز پارٹی خیبر پختونخوا میں ریوائیو ہونے جا رہی ہے، کیا کریں گے؟ انشاءاللہ بڑے بول نہیں بولتا، اگلا وزیر اعلیٰ جیالہ ہوگا خیبر پختونخوا میں. اس کے لیے تو آپ کو بہت زیادہ ورک کرنا پڑے گا پورے صوبے کے. تو میں ادھر چھولے کھانے بیٹھا ہوں.